إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما کائنات کا سب سے بہترین موضوع رب تعالیٰ کی معرفت ہے، ہمارے خالق کی، ہمارے مالک کی، ہمارے رازق کی، ہماری مشکل کشائی فرمانے والے کی، اس کی معرفت کا موضوع سب سے اہم موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے دین پر چلنے کی ایک چاہت پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے بچاؤ کے راستے کھلتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کی معرفت کے سلسلے میں دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ وہ ذات ہے جو ایک لمحے میں پہاڑوں جیسے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ وہ ذات ہے رحمان الرحیم
جو بندے کی بعض اوقات ایک ذرے کے برابر نیکی پر راضی ہو جاتا ہے۔ گناہوں کا معاملہ پہاڑوں کی جسامت کے مطابق ہو، برابر ہو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور بندے کی نیکی ایک ذرے کے برابر ہو، اللہ تعالیٰ قبول کر کے راضی ہو جاتا ہے۔ جو پہلا ہمارا دعویٰ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کو ایک لمحے میں معاف کر دیتا ہے، ایک حدیث قدسی اس کی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے، یا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي۔ آدم کے بیٹے، تیرے گناہ اگر زمین پر ڈھیر لگائے جائیں تو آسمانوں کو چھونے لگے، اور تو ایک دفعہ سچی استغفار کر لے تو سارے گناہ معاف کر دوں۔ علی ما کان منک، وہ جیسے بھی گناہ ہو، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی چیز میرے سامنے بڑی نہیں ہے اور کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ تو یہ حدیث اس موقف کو ثابت کر رہی ہے کہ پہاڑوں جیسے گناہ اللہ رب العزت ایک لمحے میں معاف کر کے، بندے کی توبہ قبول کر کے اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں اس کے مظاہر موجود ہیں۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، ان لوگوں نے پرلے درجے کا کفر اختیار کیا ہے، عیسائیوں نے، جن کا عقیدہ تثلیث کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پورا اللہ جو ہے وہ تین عناصر سے مل کر بنتا ہے، ایک اب یعنی باپ، دوسرا ابن یعنی بیٹا، اور تیسرا روح القدس۔ اور یہ پرلے درجے کا کفر۔ اور عیسائیوں میں ایک اور گروہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ان اللہ والمسیح، کہ مسیح ابن مریم جو ہے وہی اللہ ہے، عیسیٰ جو ہے وہ اللہ ہے۔ بڑے بھیانک عقیدے ہیں دونوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں عقیدوں کو ذکر کر کے آگے فرمایا، افلا یتوبون الی اللہ، یہ لوگ توبہ کیوں نہیں کر لیتے، یستغفرونہ، استغفار کیوں نہیں کر لیتے۔ معنی اتنے ایک بھیانک عقیدے والے بھی، اتنے ظالمانہ عقیدے والے بھی اگر استغفار کر لیں تو اللہ تعالیٰ قبول کر کے بخش دیتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے۔ دوسرا مظہر جو ہے وہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ اصحاب الاخدود کا قصہ ہے، جو پوری قوم ایک بچے کی دعوت پر اسلام لے آئی تھی، پھر وقت کے حاکم نے اور اس کی فوج نے بڑے مظالم ڈھائے، خندقیں کھودی، ان میں آگ جلائی اور اسلام قبول کرنے والوں کو آگ میں ڈالتے گئے۔ بعض تفاسیر کی روایت کے مطابق ایک ہی دن میں 30,000 اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو انہوں نے ان خندقوں میں جھونک دیا، جلا دیا۔
فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو مبتلا عذاب کیا، خندقوں میں ڈالا، جلا دیا، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہ کی، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ مانا اگر یہ بھی توبہ کر لیں، جنہوں نے میرے 30,000 اولیاء کو ایک ہی دن میں خندقوں میں جھونک کر جلا دیا، اگر یہ بھی توبہ کر لیں تو ان کو بخش دیں۔ مسند احمد اور جامع ترمذی وغیرہ میں کفل نامی شخص کا واقعہ ہے، ہر گناہ میں ملوث ہوتا تھا۔ ایک خاتون مجبوری کی ماری اس سے کچھ پیسے قرض لینے آئی، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ویسے ہی دے دیتا ہوں 60 دینار، مگر تم رات کو میری خلوت گاہ میں آؤ اور میری حاجت پوری کرو تو میں تمہیں 60 دینار دے دوں گا۔ بہت ہی مجبور تھی وہ عورت، رات کو چلی گئی اور کفل گناہ کا ارتکاب کرنے والا تھا کہ عورت رو پڑی اور کہا کہ کفل اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، میں بہت ہی مجبوری کی ماری یہ پیسے لینے آئی تھی، اللہ کی حد کو نہ بھلا، اللہ کی حد سے تجاوز نہ کر۔ کفل کو اللہ کا خوف آ گیا، پیچھے ہٹ گیا اور وہ دینار اس کو دے کر روانہ کر دیا، اور رات اپنی خلوت گاہ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب دنیا تو جانتی ہے کہ بڑا بدگماش تھا، بدمعاش تھا۔ جب وہ کافی دیر باہر نہ نکلا تو لوگ اس کے دروازے کے پاس آئے، باہر موٹا موٹا لکھا ہوا تھا غفر اللہ للکفل، رات اللہ تعالیٰ نے کفل کو معاف کر دی، رات اللہ تعالیٰ نے کفل کو معاف کر دیا۔ تو یہ سارے نصوص اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت بڑے بڑے گناہ، زمین سے آسمان تک گناہ ایک لمحے میں ایک بار کی سچی توبہ سے معاف کر دیتا ہے۔ اور جہاں تک ہمارا دوسرا دعویٰ کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اللہ رب العزت انہیں قبول کر کے راضی ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ماہ رمضان، بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں ایک بار پھر عطا فرما دی۔ یہ اس کے رحم اور اس کے کرم کا اور اس کی محبت کا بہت بڑا مظہر ہے کہ ہم جیسے لوگوں کی زندگیوں میں ایک بار پھر یہ مہینہ داخل ہوا۔ یہ مہینہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کی ایک انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایام معدودات کہا ہے، گنتی کے دن ہیں، چند زیادہ نہیں ہیں، گنتی کے دن ہیں۔ اجر و ثواب کیا ہے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، ایمان کا معنی سچے عقیدے کے ساتھ، اس کے ایمان میں کوئی خلل نہ ہو۔ ایمان کے امور 6 ہیں،
ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، روز آخرت پر ایمان لانا اور تقدیر پر۔ یہ 6 امور ایمان ہیں۔ ان 6 امور کے تعلق سے اس کا عقیدہ، اس کی سوچ بالکل کتاب و سنت کے مطابق، یہ ایمان ہے۔ اور احتساب کیا ہے؟ احتساب سے 2 چیزیں مراد ہیں، ایک اللہ کے رضا کے لیے خالص، اور دوسرا اجر بھی اللہ تعالیٰ سے لینا، دنیا سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے اجر لینا ہے۔ یہ ایمان اور احتساب۔ اس ایمان اور احتساب کی 2 شرطوں کے ساتھ جو شخص رمضان کے روزے رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا، اور جو رمضان کی راتوں کا قیام کر لے، آپ اس کو تراویح بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں بھی 2 شرطیں ہیں، ایک ایمان کی اور ایک احتساب کی۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ علامہ ابن رجب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں 2 جہاد ہیں، ایک جہاد کا تعلق دن سے ہے اور دوسرے جہاد کا تعلق رات سے ہے۔ دن کا جہاد روزہ ہے اور رات کا جہاد تراویح ہے۔ گویا جو شخص ان 2 چیزوں کا اہتمام کرے، صدق ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اسے ایک بڑا مجاہد ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ اسی طرح راتوں کو قیام کر لے، تراویح پڑھ لے، تو وہ بھی رات کا مجاہد ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان چند دنوں کے عمل کو سابقہ تمام گناہوں کی تلافی قرار دیا ہے اور سارے گناہوں کی بخشش قرار دیا ہے۔ جو یہ مہینہ گزرتا جائے گا، رحمت الہی اور جوش مارتی جائے گی۔ اور تیسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو شخص لیلۃ القدر کا اعتکاف کر لے، لیلۃ القدر کا قیام کر لے، شب قدر کا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، وہی 2 شرطیں، صدق ایمان ہو اور صدق احتساب ہو، تو اس ایک رات کے قیام پر بھی سارے گناہوں کی بخشش کا فائدہ ہے۔ بلکہ یہ ایک رات اللہ رب العزت، اس کی رحمت اس قدر جوش مار رہی ہے کہ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ ہم نے قرآن اتارا لیلۃ القدر میں، اور تم کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ ایک رات 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ ایک رات کی نیکی 85 سال کی عبادت کے برابر نہیں بلکہ افضل ہے۔ کتنی افضل ہے؟ جتنا آپ کے اندر اخلاص کا رنگ ہے، للہیت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہے، اس کی خشیت ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کے عمل کو تو دیکھتا ہے، مگر اس سے قبل آپ کے دل کو دیکھتا ہے کہ دل میں کتنی انابت ہے، کتنا اخلاص ہے، کتنی طلب ہے اس رات کے لیے، کس قدر خشیت ہے۔ جتنی یہ خشیت زیادہ ہوگی اور جتنا اخلاص زیادہ ہوگا،
اسی قدر اس رات کو جاگنے کا اجر بھی بڑھتا جائے گا، یعنی 85 سال کے برابر نہیں بلکہ کہیں زیادہ۔ یہ بندے کے اخلاص کے بقدر۔ یہ سارے نصوص اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے عمل جو ہیں کس قدر اللہ کے رضا کا باعث ہے کہ اللہ رب العزت سارے گناہوں کو بخشنے والا، ان اعمال کی بنا پر راضی ہونے والا، اور ایک رات کے قیام کو، ایک رات کی محنت کو 85 سال کی عبادت سے افضل قرار دینے والا۔ بہت بڑی سعادت ہے جس کو یہ حاصل ہو جائے۔ تبھی پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے بغیر کسی تعطل کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، تاکہ بھرپور خلوت ہو اور اس رات کا احیاء ہو، اور وہ جو اجر اللہ پاک نے رکھا ہے وہ حاصل ہو سکے۔ رمضان کے 2 موقع بڑے اہم ہیں، ایک سحری جہاں سے روزے کا آغاز ہوتا ہے، دوسرا افطار جہاں روزہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ سحری کے عمل کو مذاق میں سمجھا جائے، سحری ضرور کی جائے، بڑا یہ قربت کا وقت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری ضرور کرو، یہ امر کا صیغہ ہے، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ برکت کا معنی کیا ہے؟ برکت کا معنی نمو، بڑھنا۔ تو سحری میں بڑھنے کی صلاحیت ہے۔ کس چیز کے بڑھنے کی؟ اس کا مقید نہیں کیا، دنیا کے بڑھنے کی، دنیا کے مال کے بڑھنے کی، اللہ کے رزق کی برکت کی، پھر اعمال صالحہ کے بڑھنے کی، یہ برکت مطلق ہے۔ تو سحری کرو، حالانکہ وہ آپ کے روزے کے لیے ہے، آپ نے دن بھر فاقہ کرنا ہے، وہ کھانا آپ کی ضرورت ہے، لیکن رب تعالیٰ کی محبت کا نشان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کھانے کو برکت قرار دیا۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ شہری تناول فرما رہے تھے، بلال حبشی آ گیا، فرمایا کہ ہلم الی الغداء المبارک، بلال آؤ میرے ساتھ یہ بابرکت ناشتہ کرو۔ سحری کے کھانے کی طرف اشارہ ہے، اسے آپ نے بابرکت قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کے نشانات کیا ہیں؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا رحمت فرمانا مانا اللہ تعالیٰ رحمت اتارتا ہے جب تک سحری کی جا رہی، اور فرشتوں کی رحمت کا معنی کہ فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ملائکہ کی دعا سے قیمتی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ دین میں بڑی برکتیں ہیں۔ اگر آپ نماز پڑھ کے اسی مقام پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتے رہیں، وہ آپ کی مرضی، وہ 5 منٹ کریں، 10 منٹ کریں، جب تک ذکر و اذکار کرتے رہیں گے فرشتے آپ کے لیے 2 دعائیں کریں گے، اللہم اغفر لہ وارحمہ، یا اللہ اس کو بخش دے اور یا اللہ اس پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ کی یہ محبت اور پیار کا ایک انداز ہے کہ اپنے بندوں کی کامیابی کے لیے، سعادت کے لیے، رحمت اور مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا، ان کی ڈیوٹی لگا دی۔ اس سے زیادہ اس کی محبت کے آثار کیا ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بابرکت کھانا جو ہے جب تک انسان تناول کرتا ہے، ملائکہ
رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آسمانوں سے رحمت نازل فرماتا ہے، رحمت اتارتا ہے۔ تو یہ گھڑی جو ہے سحر کی، اس کو مذاق یا چیخنے چلانے پر ضائع نہ کیا جائے، بلکہ بڑا پرسکون ہو کر سحر کیجیے۔ یہ وقت وہ ہے جب اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرما چکا ہوتا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان ربنا ينزل الى سماء الدنيا حين يبقى من الليل الثلث الاخير، کہ اللہ رب العزت جب رات کا آخری تیسرا پہر بچتا ہے تو آسمان اول پر نزول فرماتا ہے۔ جس وقت آپ سحری کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت آسمان اول پر ہوتا ہے۔ بڑا یہ ایک قرب کے لمحات ہیں کہ آپ ایک اطاعت کا آغاز کرنے والے ہیں اور اللہ رب العزت آسمان اول سے آپ کے اس عمل کو دیکھ رہا ہے۔ سحری میں ایک اور خصوصیت ہے کہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہو سکتی ہے، بشرطے کہ دل میں آپ اس کا احساس کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خالف الیہود والنصارى، یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ وہ سحری نہیں کرتے، ان کا روزہ سحری سے خالی ہوتا ہے، اور تم سحری کرو ضرور۔ کھانے کی اشتہا نہ ہو تو پانی کے گھونٹ لے لو، 2-4 کھجوریں لے لو، لیکن کرو ضرور تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے۔ یہود و نصارہ کی مخالفت جتنی قوت سے کرو گے اتنا وہ اللہ کی رضا کا موجب ہو۔ دنیا کی مبغوض ترین لعنتی قوم جو ہے وہ یہودی ہیں، پھر عیسائی ہیں، تو ان کے ساتھ نفرت کا اظہار کہ یہ لوگ سحری نہیں کھاتے، سحری نہیں کرتے، ہم ان کی ڈٹ کر مخالفت کریں گے۔ کھانے کا اشتہا نہ بھی ہو تو چند گھونٹ پانی کے ہی پی لیں گے، 2-4 کھجوریں لے لیں گے، 2-4 نوالے لے لیں گے، تاکہ اس خبیث اور ملعون قوم کی مخالفت ہو سکے۔ یہ وقت سحر جو ہے یہ چند گھڑیاں بڑی قیمتی ہیں۔ پھر اس میں خصوصیت اور بھی ہے، اور وہ ہے ملائکہ کا اجتماع۔ اس وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ جو فرشتے رات کو آتے ہیں عصر کے وقت وہ فجر تک رہتے ہیں، اور جنہوں نے فجر کے ٹائم آنا ہوتا ہے عصر تک اسی وقت وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ سارے فرشتوں کے اجتماع کا وقت ہے۔ انسان کا یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا آغاز، روزے کا آغاز بڑا ہی قیمتی ہے۔ اتنے سارے فوائد اور مقاصد پنہاں ہیں اس میں، تو کیوں نہ ہم ان سارے امور کو سامنے رکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کہ بندے کے لیے ایک بڑی وسیع ایک بارش سمجھ لیجیے کہ ایک سحری کے وقت میں جو کہ آپ کی ضرورت ہے تاکہ آپ فاقے کی تکلیف سے بچ سکیں، اور اللہ نے اس وقت کو، اس سحری کے کھانے کو کتنا کارآمد بنا دی، کتنے فوائد کو جمع کر دیا۔ تو وہ ذات چھوٹے چھوٹے اعمال پر بندوں کی کامیابیوں، بخششوں اور عنایتوں کے فیصلے فرماتا ہے۔ روزے کا اختتام جو ہے وہ افطار کی صورت میں ہے، بڑا ہی قیمتی وقت ہے۔ اس وقت کو بھی ہم چیخنے چلانے میں ضائع نہ کریں، دسترخوان پر بیٹھ کر مذاق کی نظر نہ کر دیں، بلکہ یہ وقت بھی بڑا پرسکون ہونے کا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اِنَّ لِلصَّائِمِ
عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، روزے دار کے لیے افطار کے وقت دعا ہے جو رد نہیں ہوگی، جو دعا کرو گے اللہ قبول کرے گا، صدق دل سے کرو۔ روزے کا اختتام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ اختتام بڑا محبوب ہے، جس کے دو ثبوت ہم پیش کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وَلَا خُلُوفُ أَفْوَاهِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کے منہ کی بو جو ہے، جو معدے کے خالی ہونے سے آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو جنت کی کستوری سے بڑھ کر محبوب ہے۔ اور معدے کا خالی ہونا یہ افطار سے کچھ قبل ہوتا ہے، دن بھر کچھ نہ کچھ کھانا آپ کے معدے میں موجود ہوتا ہے، مگر جو جو وقت ڈھلتا ہے تو معدے کا خلوع شروع ہوتا ہے، اس وقت جو منہ کی بو ہوتی ہے جو شاید بندے کو خود پسند نہ ہو، مگر اللہ رب العزت کو وہ جنت کی کستوری سے بڑھ کر محبوب ہے۔ اس کا معنی یہ وقت افطار ہے، اور وقت افطار جو ہے اللہ تعالیٰ نے کتنا یہ ایک کارآمد بنایا بندے کے لیے کہ تیرے اس روزے کا اتنا قدردان ہو کہ تیرے منہ کی بو بھی میرے نزدیک جنت کی کستوری سے بڑھ کر ہے۔ دوسرا ثبوت یہی حدیث، اِنَّ لِلصَّائِمِ عِندَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ، کہ روزے دار کے لیے افطار کے وقت دعائیں ہیں جو رد نہیں ہوں گی، دعائیں رد نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ تو یہ بھی ایسا وقت ہے جو اللہ رب العزت کی محبت کا مظہر ہے، اس کے پیار کا مظہر ہے کہ تو نے دن بھر فاقہ برداشت کیا، پیاس برداشت کی، اور تو اپنی شہوت پہ کنٹرول کرتا رہا، اب تو جو چاہے مجھ سے مانگ لے، میں تجھے عطا کروں، تیری دعا رد نہیں ہوگی، وہ ضرور قابل قبول ہوگی۔ تیسری چیز وقت افطار کے لیے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ عُتَقَاءَ، اِنَّ لِلَّهِ عُتَقَاءَ، اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں اسی ماہ سیام میں جو عتقاء ہیں۔ عتقاء عتیق کی جمع، عتیق کا معنی جو جن کی گردنیں جہنم میں جکڑی ہوئی تھی، مگر اللہ رب العزت ان کے روزوں کی برکت سے انہیں جہنم سے آزاد کر دیتا۔ یہ عتیق عتقاء، کچھ بندے اللہ تعالیٰ کے عتقاء بن جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، یہ ہر رات ہوتا ہے، ہر رات، یہ 30 راتیں یا 29 راتیں جو رمضان کی ہیں، رات کا آغاز افطاری سے ہوتا ہے۔ اتنا یہ محبوب وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا جاتا ہے۔ اس کا اصول یہ ہے واللہ اعلم کہ بندے کا دن بھر کا معمول اللہ تعالیٰ چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے اس نے دن کیسا گزارا، دن کی خلوتیں کیسی تھی، دن کی جلوتیں کیسی تھی، نظروں کا استعمال کیسا تھا، کانوں کا استعمال کیسا تھا، زبان کا استعمال کیسا تھا۔ اگر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی منشا اور اس کی مرضی کے مطابق ہو تو اللہ تعالیٰ افطار کے وقت اپنے اس بندے کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتے۔ ہم زیادہ گناہ گار ہیں، مگر دعا تو کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس ماہ سیام میں ہم گناہ گاروں کی گردنیں بھی جہنم سے آزاد کر دیں، اپنے عتقاء بندوں میں شامل فرما لے جن کے روزے تو قبول کر کے ان سے راضی ہوتا ہے اور ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ بھی معاملہ وقت افطار کا ہے کہ روزے دار کے لیے افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور رات کا عمل
اسی افطار کے وقت سے شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اتقاء بندے، اور پھر چونکہ رات کی تخصیص نہیں ہے کہ کس وقت گردنیں آزاد ہوتی ہیں، پوری رات پڑی ہوئی ہے، افطار کے وقت سے لے کر سحر کے وقت تک پوری رات پڑی ہوئی ہے۔ ایسے اعمال انجام دو کہ اللہ تعالیٰ کو واقعی پیار آ جائے اور وہ گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات جو تھی رمضان میں، ہر رات وہ قرآن کے ساتھ بسر ہوتی تھی، بس اللہ کے رسول اور قرآن۔ رات کا قیام فرماتے اور قیام سے فارغ ہوتے تو جبریل امین آ جاتے اور قرآن کا دور شروع ہو جاتا۔ بمشکل آپ سحری تناول فرمانے کے لیے وقت نکالتے، جب جبریل جاتے تو مشکل سے اتنا وقت ہوتا کہ آپ سحری کا کھانا تناول فرما سکیں، تو پوری رات ہے اور قرآن ساتھ ساتھ ہے۔ دراصل جو رمضان کا شرف ہے یہ نزول قرآن کی بنا پر، اللہ تعالیٰ کے 12 مہینے ہیں اور سارے اللہ کے مقرر کردہ ہیں، مگر رمضان کی اتنی فضیلت کیوں ہے، اس قدر مزیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ کلام الرحمن کے نزول کا مہینہ ہے، اور یہ کلام الرحمن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک معجزہ خالدہ ہے، ایک منفرد معجزہ، اس نے قیامت تک رہنا۔ یہ ایک عجیب معاملہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس امت کے شرف کے لیے۔ سابقہ سارے انبیاء ان کے معجزے ان کی زندگی تک محدود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا زندگی تک تھا، ید بیضاء زندگی تک تھا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی زندگی تک تھی، عیسیٰ علیہ السلام کا دم کرنا، ہاتھوں کو پھیرنا، مریضوں کا شفا پانا ان کی زندگی تک تھا۔ الغرض سارے انبیاء کے معجزات زندگی تک محدود تھے، پھر ختم ہو گئے۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ امت مرحومہ جن سے اللہ تعالیٰ کو اس قدر محبت اور پیار کہ اس معجزے کو اللہ کے پیغمبر تک محدود نہیں رکھا، آپ کی حیات مبارک کا تک محدود نہیں رکھا، اس کو قیامت تک قائم رکھا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہمیں نے قرآن اتارا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ یہ میرے پیارے حبیب کا معجزہ ہے، میری امت کے لیے میرا آخری پیغام ہے، اور اس نے قیامت تک محفوظ رہنا۔ تو یہ ایک شرف ہے اس مہینے کا۔ چنانچہ جب یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے تو دن رات کی خلوتوں کو قرآن پاک کی تلاوت سے گزاریے اور بسر کیجیے۔ یہ جو رات ہے بڑی قیمتی اور بابرکت ہے، رمضان کی راتوں کا کوئی مقابلہ نہیں، دنوں کا مقابلہ ہے۔ ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رمضان کے دنوں سے افضل ہے، لیکن جو رمضان کی راتیں ہیں وہ دنیا کی تمام راتوں سے افضل ہے۔ 30 راتیں ہیں اور بڑی ان کی فضیلت ہے۔ پھر جو آخری عشرے کی راتیں ہیں ان کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ پھر جو 5 طاق راتیں ہیں ان کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے، اور ان 5 طاق راتوں میں جو لیلۃ القدر ہے اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ رات جو ہے، راتیں جو ہیں رمضان کی، ایک مومن صادق کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی ایک قیمتی عنایت ہے اور بڑا قیمتی تحفہ ہے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت کی محبت کے مظاہر، اس کے راضی ہونے کے مظاہر، اس کی بخشش کے مظاہر، تو اس کی معرفت حاصل کرو۔ اس معرفت میں بڑے خزانے موجود ہیں علم و عمل کے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی اتنا عمدہ علم ہے کہ کس کو پہچاننا چاہتے ہو، اپنے رب تعالیٰ کو، خالق اور مالک کو، کتنا بخوش ہو۔ سورہ قل هو اللہ احد جو ہے، سورہ اخلاص،
نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تعدل ثلث القرآن، یہ ایک سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، کیونکہ یہ پوری سورت جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بنیاد ہے۔ رب تعالیٰ کے اس میں نام اور صفات کا ذکر ہے، تو پوری سورت جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت پر مشتمل ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا۔ آیت الکرسی ہے، بڑے اس کے فضائل ہیں، اس میں رب تعالیٰ کے تقریباً 11-12 صفات کا ذکر ہے، افعال کا ذکر ہے۔ تو یہ معرفت جو بڑھتی جائے گی اللہ کی رضا بڑھے گی، پھر اس معرفت کے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک بندہ گناہ کرتا ہے مگر پکڑ نہیں آتی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے کہ وہ مجھے ڈھیل کیوں دیتا ہے، میں تو گناہ کر رہا ہوں اور میری پکڑ حلال ہو چکی ہے، میری پکڑ دلیل سے ثابت ہو چکی ہے، پھر وہ مجھے پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قانون ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ڈھیل دیتا ہوں لیکن ڈھیل دینے کے بعد میری پکڑ بڑی ہولناک ہوگی۔ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، ہم ڈھیل اس لیے دیتے ہیں کہ اور گناہ کر لو، اور گناہ کر لو، پھر تمہیں ایک ہی دفعہ پکڑوں گا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، جیسا وہ عذاب دے گا کوئی نہ دے سکتا، وہ جیسی پکڑ اس کی ہوگی کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اب ایک بندہ گناہ کرتا ہے، پکڑ نہیں آتی، کس چیز پہ اطراء ہے؟ مانا اللہ تمہیں ڈھیل دے رہے، یہ ڈھیل دینا نعمت نہیں ہے، یہ ایک ہولناک عذاب کی طرف پیش رفت ہے کہ ہم ڈھیل دیتے ہیں تاکہ اور گناہ کر لو، اور سرکشی کر لو، پھر تمہیں پکڑیں گے، بڑی ہولناک وہ پکڑو۔ اللہ تعالیٰ کی اگر یہ معرفت بندے کو حاصل ہو، گناہ کرتا ہے پکڑ نہیں آ رہی، تو کیا وہ گناہ کرے گا، جرت کرے گا کہ مجھے تو ڈھیل دی جا رہی؟ یہ ڈھیل تو ایک خوفناک حقیقت ہے، ایک بہت بڑا المیہ ہے میرے لیے۔ تو کیوں نہ وہ اس معرفت کے بعد سچا تائب ہو کر گناہوں کی زندگی سے بعد آئے گا اور رب تعالیٰ سے ایک تعلق اور انابت جوڑے گا۔ یہ تعلق کا سلسلہ قائم رہے، بحال رہے، اس کی رحمت اور اس کی بخشش کے مواقع موجود رہے، یقیناً یہ مہینہ کارآمد ہوگا۔ واللہ تعالی ولی التوفیق۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔